بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوری دنیا اس وقت جو ہے ایک مکمل اور بلند آواز میں اسرائیل کی مذمت کر رہی ہے، لیکن پاکستان کی یک مشترکہ حکومت جو 14 جماعتوں پر مشتمل ہے اور اس میں مذہبی جماعتیں بھی موجود ہیں، علاقائی جماعتیں بھی موجود ہیں، قوم پرست جماعتیں بھی موجود ہیں، سیکولر جماعت بھی موجود ہیں، اور مسلم لیگ نون جو کہ اپنے آپ کو پاکستان مسلم لیگ یعنی مسلمانوں کی تنظیم کے طور پہ بنی تھی 1900 میں، تو اس تمام لوگوں کے جو اس وقت وہاں پہ موجود ہیں ان سب کے سب جو ہے نا اس وقت پارٹی کے حکومت کے اندر ہیں، لیکن اس حکومت نے اسرائیل کی قطعی کوئی مذمت نہیں کی۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ تو حکومت جانتی ہوگی، لیکن آج یعنی کہ 4 جنوری کو امریکہ نے ایک مرتبہ پھر ایک نئی جنگ جو ہم نے اپنے آپ ہی شروع کر رکھی ہے مسلم ملک سے، جسے ہم افغانستان کہتے ہیں، اس کی بہت ہی بھرپور طریقے سے حمایت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ایک طرف یعنی آپ نے جو اسرائیل کی مذمت نہیں کی، تو اس کی حمایت میں امریکہ نے آپ کو ایک اسلامی ملک کے خلاف بھڑکانے کے لیے ایک نئی جدوجہد شروع کر دی ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری عالمی سطح پر بھی جو ہے اسرائیل کے جو وزیر داخلہ ہیں، جو بن صاحب جو ہیں، ان کا مزید نام لینا بہتر نہیں ہوگا کہ وزیر داخلہ ہی کافی ہے کہ جو اسرائیل کے وزیر داخلہ ہیں وہ مسجد اقصیٰ کے اندر اپنے جوتے سمیت، یہ آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہوں گے جو میرے اس وقت چل رہی ہے، اس تصویر میں سب سے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ سارے سپاہی بھی اور وزیر صاحب بھی وہ جو ہیں جوتے سمیت جو ہے مسجد کے اندر داخل ہوئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مسجد میں نہیں آئے ہیں، ہم ہیکل سلیمانی کی جگہ جہاں ہم نے ایک ہیکل سلیمانی تعمیر کرنی ہے ہم وہاں کھڑے ہیں، اور ہیکل سلیمانی اسی جگہ ہم نے ایک تعمیر کرنی ہے، اس مسجد اقصیٰ کے پاس ہی۔ اور یہ ساری صورتحال کے بعد جو ہے ہمیں دیکھا کہ پوری دنیا کے اخبارات نے یہ اسرائیل کے وزیر دفاع کے اس فعل کی شدید مذمت کی ہے۔ حالانکہ آپ کو اس بات کا اچھی طرح معلوم ہے کہ جو ہمارے اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، جو اب 6 مرتبہ وزیر اعظم بنے ہیں نا، تو یاہو صاحب جو ہیں انہوں نے اس بات کو ناپسندگی کا اظہار نہیں کیا دنیا نے، لیکن وہ خود جو ہیں وہ وزیر داخلہ صاحب کے ساتھ تھے، لیکن وہ مسجد کے اندر جو ہے وہ داخل نہیں ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹس کو تبدیل کرنے والی جو بات ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ نیتن یاہو صاحب نے کہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس موقع پہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ جو وزیر داخلہ اس وقت بنے ہیں ہمارے بن صاحب، یہ جو ہیں یہ اب سے یعنی دسمبر کے مہینے میں یہ جو ہے امریکہ کے ایک یونیورسٹی گئے، کولمبیا یونیورسٹی میں تشریف لے کے گئے، اور وہاں انہوں نے کہا کہ مسئلہ فلسطین کا صرف ایک ہی حل نظر آتا ہے کہ تمام فلسطینیوں کو مکمل طور سے ختم کر دیا جائے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر یہ ایسی انتہا پسند، ویسے تو کم و بیش تمام اسرائیل میں حکمران جو ہیں وہ انتہا پسند ہی رہے ہیں، لیکن عالمی سطح پر اقوام متحدہ جو ہے انہیں بڑا پیار بھی کرتی ہے، انہیں دولار سے بھی بلاتی ہے، اور کہتی ہے کہ وہ مظلوم لوگ ہیں۔ ان سے زیادہ ظالم تو کوئی بھی نہیں ہے جس نے پوری دنیا کو حیران و پریشان کر رکھا ہے نا۔ اس پورے خطے میں، فلسطین کے پورے خطے میں اگر کوئی زہر قاتل کے طور پہ ہے تو وہ اس کو اسرائیلی حکومت، یہ ہم نہیں کہتے۔ اچھا، یہ ہے کیا چیز؟ یہ جو پارٹی ہے ہمارے وزیر داخلہ صاحب کی، جنہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ اتحاد کر کے یہ بدترین قسم کی پاور پارٹی کے طور پہ اس سے پہلے یہ کاغان ازم ایک میئر کاغان صاحب نے، جن کو پہلے جو ہے شیطانی کرنے کے صلے میں جو ہے انہیں وہاں سے روس سے نکالا گیا، تو یہ امریکہ آئے، پھر اس کے بعد امریکہ میں جو ہے یہ بیٹھ کر کے
روسی کمپنیز کو اڑانے کے لیے کاغان میر صاحب جو کوشش کرتے رہے تو وہاں سے نکالے گئے، پھر یہ اسرائیل آ گئے اور اسرائیل سے بھی نکالے گئے۔ آپ دیکھیں وہ یہودی تھے لیکن انہیں اسرائیل سے بھی نکالا گیا تاکہ آپ جو ہے جا کر کے پھر وہ کچھ دنوں برطانیہ میں رہے، پھر اسرائیل چلے گئے۔ وہاں اسرائیل میں جو ہے وہ لبنان کے خلاف کارروائی کرنے میں ملوث رہے ہیں۔ وہ اس طرح کی تمام دہشت گردی، اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، یہ جو اس وقت اسرائیل کے وزیر داخلہ ہیں ان کا امریکہ میں داخلہ منع تھا، پابندی تھی ان پہ، لیکن اب ان پہ پابندی بھی کھل چکی ہے اور یہ وہاں جانا آنا بھی ان کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ ساری جو تحریک تھی کاغان تحریک، یہ اب اسرائیل کی جو اقتدار میں ہے اور یہ مکمل طور پہ نہ یہ اردن کو اردن مانتی ہے، نہ یہ فلسطین کو فلسطین تسلیم کرتی ہے یہ پارٹی، یہ جو پاور پارٹی ہے ان کی، اور نہ ہی یہ مغربی کنارے پہ جو حماس ہے ان کو کچھ تسلیم کرتی ہے۔ یہ صرف اپنا حصہ جو ہے وہ کہتی ہے کہ سارے اسرائیلی ہیں اور یہ یہاں سے جو ہے یہودی ہیں، یہودی بن جائیں، صرف یہودیوں کی رہنے کی جگہ ہے اور یہاں سے مسلمان بھی نکلیں اور عرب بھی نکلیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ دو لفظ جو استعمال کیے ہیں قاضی جاوید صاحب نے، جن کو چینل کو آپ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور جن کے چینل کو آپ سن بھی رہے ہیں اور بیل آئیکن پہ بھی ہٹ کر رہے ہیں، یہ انہوں نے یہ کیا الفاظ استعمال کیا کہ یہاں سے عرب بھی نکل جائیں اور مسلمان بھی نکل جائیں، تو وہاں جو عرب ہیں وہی مسلمان ہیں۔ میں نے کہا تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہودی ازم، یہ جو کاغان ازم ہے جس کو کہہ رہے ہیں، جو ایک انتہا پسند پارٹی، پاور پارٹی کے طور پہ اس وقت اسرائیل میں برسر اقتدار ہے اور ان کا وزیر داخلہ جو ہے وہ بیت المقدس میں جوتوں سمیت داخل ہوا ہے، دراصل یہ وہ پارٹی ہے جو کرسچن کو بھی اور دیگر یہودی مذاہب کے ماننے والوں کو بھی یہ یکسر مسترد کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو عرب میں رہ سکے، عرب میں صرف یہودی رہیں، یہودیوں کی بستی ہے، یہودیوں کو رہنا چاہیے۔ اب آپ دیکھ لیں عالم عرب اتنا بڑا ہے جس میں کروڑوں کی آبادی ہے، یعنی 30 کروڑ آبادی جو ہے عربوں کی ہے، جو کہ عربی بولتے ہیں جو لوگ، 30 کروڑ ان کی وہ ہے تعداد عربی بولنے والوں کی، اس میں کرسچن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں اور دیگر مذاہب کے بھی لوگ، عربی ہندو بھی ہیں بعض لوگ، اور ایرانی بھی اسی ایریے میں رہتے ہیں، وہ بھی عربی بولتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں ان کے لیے یہ کہتے ہیں کہ ان کو اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کولمبیا یونیورسٹی میں یہ جوگر صاحب جو ہے گئے تھے اور جا کر کے وہاں پہ بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ صرف اور صرف یہودی اس علاقے میں رہ سکتے ہیں، باقی انسانوں کو اس علاقے میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی تناظر میں پوچھنا چاہتا ہوں عالم یورپ سے اور امریکہ سے اور شمالی امریکہ اور جنوبی امریکہ اور یورپ کے پورا یورپی یونین سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس خطرناک کھیل کے باوجود جس میں وہ آپ کو بھی تسلیم نہیں کرتے، آپ کو بھی زندہ رہنے کا اختیار وہ نہیں دینا چاہتے، ان کے پاس ایسی کوئی لاجک نہیں ہے کہ کرسچن اور یہودی دنیا میں زندہ رہیں، نہیں، ان کے پاس صرف سنگل لائن اسٹیٹمنٹ ہے کہ صرف اور صرف یہودیوں کو دنیا میں زندہ رہنے کا حق ہے، دنیا پہ اقتدار رکھنے کا حق ہے۔ وہ گریٹ اسرائیل کا جو تصور ہے وہ سارے کا سارا اسی طرح کا تصور ہے، ادھر گریٹ اسرائیل کا تصور ہے، ادھر پرتھوی ہندوستان میں پرتھوی راج کا تصور ہے، نہ وہ مکمل ہو پائے گا انشاءاللہ، نہ یہ مکمل ہو پائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی عالم جو کرسچینٹی کی دنیا ہے، کرسچینٹی دنیا میں 3 ارب کے لگ بھگ ہیں اور وہ سب کے سب جو ہیں وہ اسرائیل کو جو ہے مدد کر رہے ہیں۔ آپ ایسے ملک کو مدد کر رہے ہیں جس کو صرف یہودی عزیز ہیں، اسے نہ کرسچن عزیز ہیں، اسے نہ ملکہ برطانیہ کے خاندان عزیز ہیں، اسے نہ پوپ کی زندگی کی سلامتی عزیز ہے، بلکہ وہ پوپ کے خلاف بھی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے ان کو یہ ماننا کہ وہ کسی کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کے دوست نہیں ہو سکتے، نہ پہلے تھے، نہ اب ہیں، نہ آئندہ ہوں گے۔ لہٰذا لیکن اس پوری صورتحال میں جیسا کہ میں نے شروع میں آپ کو بتایا کہ پاکستان یکسر خاموش ٹک ٹک دیدم نا کشیدم کی صورتحال سے دوچار ہے۔
یعنی آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو پوری دنیا میں یہ شور اٹھا ہوا ہے، یعنی متحدہ عرب امارات، اردن، شام، مصر، کویت، ترکیہ اور آپ کے جو ہے بحرین، قطر، ان سب نے، سعودی عرب، ان سب کی مذمت کی ہے۔ ایران نے تو بہت بھرپور انداز سے مذمت کی ہے، لیکن امریکہ نے بھی کی ہے۔ امریکہ نے، یورپی یونین نے اس پورے فیل کی مذمت کی ہے۔ آج آپ 2-3 دن کے اخبارات اٹھا کے دیکھیں، عالمی اخبارات میں آپ کو یہ سب ساری چیزیں مل جائیں گی۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا، لیکن اس کے باوجود پاکستان کے ترجمان اس وقت تک، جو 4 تاریخ تک پاکستان کے ترجمان جو ہیں وہ اس سلسلے میں کچھ بولنے، کچھ کہنے، کچھ سننے کے بھی قابل نہیں رہے کہ ہم ایک ایسے اسلامی ملک میں رہ رہے ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، جہاں اگر ہمارے مسجد پر کوئی جائے اور ہم جو ہے خاموش تماشائی بنے رہیں، تو کیا ایسی حکومت، اس طرح کے لوگ حکمران ہمارے رہیں؟ اور ہمیں ان کو رہنے دینا چاہیے۔ ہمیں ووٹ کی طاقت سے، ہمیں اپنے مظاہروں کی طاقت سے، ہمیں اپنے ان کے خلاف جو ہے وہ جدوجہد بھی کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش بھی کرنا چاہیے تاکہ ہم اصل جمہوری لیڈران کو اس ملک پہ حکمران دیکھ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید کو اجازت چاہیے۔ اللہ نگہبان، اللہ آپ کو بھی خوش رکھے، اللہ تمام دنیا میں مسلمانوں کو اور کرسچینٹی کو، جو یہودی، آپ کو بتاؤں، یہ بالکل آخری میں یہ بات بتانا بھی چاہ رہا ہوں کہ ہٹلر کہا کرتا تھا کہ پوری دنیا میں برائی کے مختلف بیماریاں ہیں، ہر بیماری کا ایک جراثیم ہوتا ہے، اور برائی کی جو جراثیم ہے وہ اس سے، ہٹلر کی اس کال میں یہ یہودیوں سے آپ کو مل جائیں گے۔ انہوں نے جب سے ان کی تعداد دنیا میں 1.5 سے 1.25 کروڑ ہے، بس دیٹس آل، لیکن دنیا کو یہ جو ہے خالی شیطانی قوتوں کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یہ دنیا کو ایک ایسا جہنم بنا دیا ہے انہوں نے، مشرق وسطیٰ کو، کہ وہاں نہ کوئی جی سکتا ہے، نہ کوئی مر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ خوش رہیں، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔